ہمارے کاموں سے ہوگی کہ جو کتابیں ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں، آپ اگر ان کے مصنفین کو تو دیکھیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیسے خوش قسمت انسان ہیں جن کے کسی کو انتقال کیے ہوئے 600 سال ہو گئے، کسی کو 800 سال ہو گئے، کسی کو 1200 سال ہو گئے، اور آج تک ان کی ان چیزوں سے دنیا نفع حاصل کر رہی ہے اور راہ ہدایت لے رہی ہے۔ خوش نصیبی ہے نا ان کی۔ جنہوں نے ادارے بنا دیے، افراد تو کبھی چلے جائیں گے، کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن کام رہ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں ہو گئی انسان کی قبر میں، اب اعمال کا سلسلہ تو رک گیا، لیکن اس کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ ایک چیز ہے کہ انسان کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، درخت لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، ہسپتال، کوئی ایسا کار خیر ہے جس سے اللہ کے بندوں نے نفع اٹھایا، بندوں نے نہیں، اللہ کی مخلوق نے نفع اٹھایا، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کی مخلوق نے نفع اٹھایا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان اپنے کچھ شاگرد چھوڑ کر جائے۔ اب یہ دیکھیے، بچوں نے قرآن شریف پڑھنا ہے، آپ ذرا سلسلہ تو دیکھیے کہاں سے سلسلہ چلا۔ ان کے استاذ ہوں گے، پھر ان کے استاذ ہوں گے، پھر ان کے استاذ ہوں گے، پھر ان کے استاذ ہوں گے، آج ان کے پتہ نہیں کون سی نسل کے یہ شاگرد تیار ہوئے۔ جہاں اس بچے کو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملا، ان کے سارے اس سلسلے کے استادوں کو ثواب ملا جنہوں نے ان کو قرآن کریم پڑھایا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا، یا کوئی تصریف کر دی، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی شاگرد چھوڑ دیے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ نیک اولاد جو انسان چھوڑ کر جائے، وہ نیک اولاد بھی انسان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث شریف میں